السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے میدان محشر کے 5 سوال۔ میدان محشر کے 5 سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، والصلاة والسلام علی رسولہ الذی ارشدہ الی کنوز العلم والعرفان، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 5 عن عمره فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وماذا عمل فیما علی۔ میری اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں اور پورا دیکھیں، بہت ضروری ہے ہم تمام مومنین مومنات کے لیے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ لوگ سپورٹ کریں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تلاوت کی، جس میں ہماری دنیا کی زندگی کے بارے میں چند سوالات کیے گئے ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہر امتی کو قیامت کے دن دینا ضروری ہوگا۔ جب تک کہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے لیا جائے گا، میدان محشر سے قدم نہیں ہٹ پائیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ 5 چیزوں کا مطالبہ نہ ہو جائے اور ان کا معقول جواب نہ ملے۔ پہلا مطالبہ ہوگا اپنی عمر کس کام میں خرچ کی، دوسرا مطالبہ ہوگا اپنی جوانی کس چیز میں خرچ کی، تیسرا اور چوتھا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، 5واں سوال ہوگا تم کو جتنا علم ملا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ میری دینی بہنوں اور عزیز دوست، یہ سرکار کی حدیث ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ ہم لوگ کیوں پیدا کیے گئے، ہماری زندگی کس مقصد یا کام کے لیے بنائی گئی ہے، یا ہم یوں ہی بیکار پیدا کر دیے گئے۔ اللہ پاک نے خود قرآن کریم میں اس پر تنبیہ فرمائی ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ مرنے کے بعد نہیں لوٹائے جاؤ گے اور تمہیں اپنی زندگی کا حساب نہیں دینا ہوگا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، ایک دوسرے مقام پر حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ قرآن پاک کے ان ارشادات کے بعد ہر شخص کو اپنی زندگی کے پورے اوقات کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ اپنے قیمتی اوقات کا کس قدر حصہ اس مقصد میں خرچ کرتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا، اور کتنا حصہ اپنی ضروریات و مشاغل میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے تمام اوقات کی عبادت فرض نہیں فرمائی، بلکہ اس کا تھوڑا سا حصہ فرض کیا ہے۔ اگر اس میں کوتاہی ہو تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ عزت مآب اور عزیز بہنوں، حدیث پاک میں جو دوسرا مطالبہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ تم اپنی جوانی کس چیز میں خرچ کی، کیا اللہ کی خوشنودی اور اس کے رضا کے کاموں میں، اس کی عبادت میں، مظلوموں کی حمایت اور کمزوروں، ضعیفوں، اپاہجوں کی مدد میں خرچ کی، یا اپنی جوانی کو آوارگی، گناہ کے کاموں، فلم، ٹیلی ویژن اور طرح طرح کی برائیوں میں گنوائی۔ کہیں ایسا تو نہیں کیا کہ اس قیمتی جوانی کو بے بسوں پر ظلم کرنے میں، ناحق کی مدد کرنے میں، فضول اور گناہ کے کاموں میں خرچ کیا؟ آپ خود سمجھ لیں، اس سوال کا جواب آپ کو ایک ایسی عدالت میں دینا ہوگا جہاں نہ تو وکالت چل سکتی ہے، جھوٹ فریب کام آ سکتا ہے، وہاں تو آپ کے تمام کیے ہوئے کاموں کی گواہی خود آپ کے بدن کے ہر اعضا دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج ہم قیامت کے دن زبانوں پر مہر لگا دیں گے، پھر ان کے ہاتھ پاؤں سے ہم خوب بات کریں گے، یہ ہاتھ پاؤں وہ سب کچھ بتا دیں گے جو کچھ کیا کرتے تھے۔
یعنی ہاتھ خود بول اٹھے گا مجھ سے کس کس پر ظلم کیا گیا، کیا کیا ناجائز حرکات مجھ سے کرائی گئی۔ پاؤں خود گواہی دے گا مجھے کیسی کیسی ناجائز مجلسوں میں لے جایا گیا، برائی اور غیبت کی مجلسوں میں پہنچایا گیا، ٹی وی، ویڈیو اور فلم جیسی شیطانی مجلسوں میں لے جایا گیا۔ غرض کی بدن کا ہر حصہ سچی گواہی پیش کر دے گا، جو کچھ اس سے کرایا گیا ہوگا سب کچھ بتا دے گا۔ انسان ان کی سچی گواہی سن کر بھوچکا ہو جائے گا اور کہے گا، ارے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دے دی؟ کم بختوں، تمہارا ناس ہو جائے، تمہارے لیے تو میں سب کچھ کرتا تھا اور آج تم ہی ہمارے دشمن بن گئے۔ مگر اعضا مجبور ہوں گے، اس دن کوئی حق کے خلاف بات نہیں کہہ سکیں گے۔ میری بہنوں، آپ ذرا غور کریں اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے ہاتھ، پاؤں اور زبان سے اچھے کام کیے ہوں گے تو شرمندگی نہیں ہوگی۔ اگر ہم اپنی قیمتی جوانی کو غیبت، لگائی بجھائی، چغل خوری اور بے جا رسموں میں صرف کی ہوگی تو ہمیں اس دن افسوس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی اس قیمتی عمر کو خدا کی اطاعت اور عبادت میں لگائیں، اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے کاموں میں صرف کریں۔ ایک بری عادت جو عام طور سے سب میں پائی جاتی ہے وہ ہے غیبت۔ خدا را اس غیبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو اور کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، ورنہ خدا کے ہاں سخت عذاب میں مبتلا ہونا ہوگا۔ غور کرو، ان احادیث سے معلوم ہوا کہ غیبت بہت بڑا سخت گناہ ہے جس میں ہم لوگ زیادہ ملوث پائے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس گناہ عظیم سے محفوظ رکھے اور عمر کے قیمتی اوقات کو صحیح کاموں میں لگائے۔ حدیث پاک میں تیسری چیز جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس کے بغیر قیامت میں حساب کی جگہ سے پیر نہ ہٹ پائیں گے، وہ یہ ہے کہ مال جو حاصل کیا کس طرح کیا، جائز طریقے پر یا ناجائز طریقے پر۔ آج کے زمانے میں انسان مال کے لالچ میں اس قدر آگے بڑھ گیا ہے کہ مال ملے ہم مالدار ہو جائیں، چاہے جائز طریقے سے ہو یا ناجائز طریقے سے، بس ہم مالدار کہلائیں، چاہے سود لے کر یا رشوت لے کر۔ مال کے حصول میں انسان کو ذرا سی بھی فکر نہیں ہے کہ ہمارا مال سود اور رشوت کی گندگیوں سے پاک ہو، ناجائز راستوں سے نہ آئے۔ پاک اور حلال طریقہ جو شریعت نے مال کمانے کا بتایا ہے اسے اپنائیں۔ روزی تو بہرحال اللہ پاک جو قسمت میں لکھ دی ہے وہ مل کر رہے گی۔ روزی کی مثال یوں سمجھیے، جس طرح صاف شفاف پانی برستا ہے، اب اگر وہ پانی کسی گندے برتن میں گر جائے تو پانی ناپاک اور گندا ہو جائے گا، اور اگر برتن پاک و صاف ہو تو پانی پاک و صاف رہے گا۔ ٹھیک اسی طرح حق تعالی شانہ کے یہاں سے رزق حلال چلتا ہے، لیکن لوگ اسے ناجائز راستوں کے برتنوں میں رزق روک کر ناجائز اور حرام بنا لیتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں۔ میری دینی ماؤں اور بہنوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انسان ناجائز طریقے پر جو مال حاصل کرتا ہے وہ اس میں صدقہ بھی کرے تو قبول نہیں ہوگا، خرچ کرے تو برکت نہ ہوگی، مرنے کے بعد اگر مال بچے گا تو جہنم کا ذخیرہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی روزی کو پاکیزہ بنا لو، مشتبہ مال نہ کھاؤ، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ آدمی حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے جس سے اس کی 40 دن کی عبادت نامقبول ہو جاتی ہے، اور جس شخص کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو جہنم اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مال حاصل کرے اور تجارت کے جتنے بھی طریقے اپنائے جائیں وہ جائز ہوں، تاکہ روزی جائز طریقے پر آئے، ہماری عبادت مقبول ہو، ہمارے بچوں کی جو پرورش ہو وہ جائز مال اور صحیح رزق سے ہو۔ حدیث پاک کا چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہم نے تم کو مال دیا تھا وہ کہاں خرچ کیا؟ غریبوں و محتاجوں کی اعانت میں خرچ کیا یا کمزوروں ضعیفوں کے ستانے میں، پڑوسیوں کے دکھ درد بانٹنے میں خرچ کیا یا ان کی جڑ بنیاد کھودنے، کچہری عدالت کے ناجائز مقدمات کے فسانے میں خرچ کیا؟ آپ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، اس کی امانت ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی امانت کو اسی کے کام میں خرچ کریں، ورنہ کل جب ہم قیامت کے دن سے ہم سے سوال ہوگا، وہ قیامت کا دن جو سخت ترین ہوش ربا دن ہوگا، جس کی شدت سے ایسا معلوم ہوگا کہ انسان نشے میں ہے، مگر حقیقتاً نشہ نہ ہوگا، تو ہم اس دن کیا جواب دیں گے؟
آدمی کے مال میں اس کے کام آنے والا صرف وہی ہے جس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روز صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، دوسرا دعا کرتا ہے اے اللہ روک رکھنے والے کا مال برباد کر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان کو ننگے پن کی حالت میں کپڑا پہنائے گا، حق تعالی شانہ اس کو جنت کا لباس پہنائیں گے، اور جو شخص کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کچھ کھلائے گا، حق تعالی شانہ اس کو جنت کا پھل کھلائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی ایک ایسی شراب پلائیں گے جس پر مہر لگی ہوگی۔ غرض کہ خدا کی امانت کو خدا کے بندوں اور اس کے راستوں پر ہی خرچ کریں تو عافیت ہوگی، ورنہ حساب کے دن پکڑ لیے جائیں گے، اور جس شخص سے قیامت کے دن حساب لے لیا جائے گا گویا بہت ہی مشکل مسئلہ میں پھنس جائے گا، حساب ہی پورا اترنا بہت مشکل ہوگا، ورنہ حساب پر پھنسے رہیں گے، اور غربا و مساکین ہم مالداروں سے پہلے جنت میں پہنچے ہوں گے۔ عبداللہ ابن عوف ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو اللہ پاک جنتی ہونے کی بشارت دنیا ہی میں سنا دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام لڑائیوں میں شریک رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے، غرض کی بہت ہی فضیلت والے صحابی ہیں۔ مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، عبد الرحمن تم میری امت کے مالدار لوگوں میں سے ہو، تم جنت میں گھسٹ کر جاؤ گے، تم اللہ پاک کو قرض دو تاکہ تمہارے پاؤں کھل جائیں۔ حضرت عبد الرحمن نے پوچھا کیا چیز قرض دوں؟ حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا سارا مال۔ یہ سن کر فوراً اٹھے تاکہ اپنا سارا مال لا کر اللہ کی راہ میں حاضر کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے ایک قاصد بھیج کر ان کو بلوایا اور یہ ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل ابھی آئے اور یہ پیغام دے گئے کہ عبد الرحمن سے کہہ دیجئے کہ مہمان نوازی کیا کریں، غریبوں کو کھانا کھلایا کریں، سوال کرنے والوں کا سوال پورا کیا کریں، یہ سب چیزیں ان کے لیے کافی ہیں۔ اور کرو مال ہی کی بدولت ایک جلیل القدر صحابی کے بارے میں آقائے دو جہاں کا یہ ارشاد ہے کہ تم جنت میں گھسٹ کر جاؤ گے، کس قدر اہمیت رکھتا ہے ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا۔ نے تو مال و دولت اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی ہمت ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث پاک کی 5ویں چیز جس کا قیامت کے دن میدان محشر میں جواب دینا ہوگا وہ یہ ہے، جو علم اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا تھا اس پر کس حد تک عمل کیا۔ کسی جرم کا معلوم نہ ہونا کوئی عذر نہیں، قانون سے ناواقفیت کسی عدالت میں بھی معتبر نہیں، کیونکہ اس کا معلوم کرنا اپنا فریضہ ہے، اور یہ بات اللہ کے حکم معلوم نہیں تھا، مستقل جرم اور مستقل گناہ ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دینی علم سیکھنا فرض ہے، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ علم کے بعد کسی جرم کا کرنا زیادہ سخت گناہ ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے علم سے ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہا کرو، علم میں خیانت مال میں خیانت سے زیادہ سخت ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس چیز کو دوسروں کو بتایا جائے پہلے خود بھی اس پر عمل کیا جائے، ورنہ ایسے لوگوں کو خدا کے یہاں اور بھی برا حال ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ بعض جنتی جہنمی لوگوں کے پاس جا کر کہیں گے کہ تمہیں کیا ہوا، تم یہاں پڑے ہو، ہم تو تمہاری ہی وجہ سے جنت میں گئے ہیں۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم تو دوسروں کو بتاتے خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ میری ماؤں اور بہنوں، حدیث پاک کے 5 یہ سوالات تھے جن کا جواب میدان محشر میں دینا ضروری ہوگا۔ جب تک یہ زندگی باقی ہے ہم اس کی تیاری کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد افسوس کے علاوہ اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا، اور ہم برے حال میں پھنس جائیں گے۔ آئیے آج ہی ہم اپنے اوقات کو اور اپنی زندگی کے ان لمحات کو غنیمت سمجھیں اور ایسا عمل کریں جس سے ان سوالوں کا جواب دینا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور ہم خدا کے روبرو سرخرو ہوں۔ اللہ پاک ہم سب بہنوں کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔